بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب خدا نے فرمایا آگے بڑھو تو آگے نہیں آیا۔ اب پہچان لیجئے کہ جہل میں اور عقل میں کیا فرق ہے۔ جو تربیت کے اصول کے بعد بھی کمال نہ پا سکے جہل تو ہے، مگر عقل نہیں ہے۔ عقل کی پہچان یہ ہے کہ اطاعت میں قدم ہٹانا بھی جانتی ہے، بڑھانا بھی جانتی ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں خدا نے پھر عقل کو سپاہی عطا کیے، اور کبھی اس کی تشریح کی جائے تو خود یہ پورے مہینے بھر کا عنوان ہے۔ 75 سپاہی ہیں، 70 اس کے سولجرز ہیں جو عقل کے ساتھ کام کرتے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور پورے 12 اماموں میں سے یہ حدیث صرف امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ سے آئی ہے۔ اور ہشام اگر نہ ہوتے تو شاید بات بڑی آسان ہے، سامنے والا بھی اس قابل تو ہو کہ مولا کی بات سن سکے۔ 75 سپاہی ہیں جو خدا نے عقل کو عطا، اور پھر جب خدا نے عقل کو 75 سپاہی عطا کر دیے تو جہل نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، پروردگار تو نے اس کو بنایا، اس کو سپاہی دے دیے، مجھے اس کی ضد بنایا اور مجھے خالی ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے بھی چاہیے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا تجھے بھی عطا کرتے ہیں، اور جتنے سپاہی عقل کے ہیں اتنے سپاہی جہل کے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے مقابلہ سخت ہوگا۔ 75 ورسز بائی 75، عقل کے سپاہی بھی 75 ہیں اور جہل کے سپاہی بھی 75 ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سپاہی کو اپنا سمجھنا ہے اور کس سپاہی کو گلی والوں کا سمجھنا ہے۔ 75 سپاہی عقل کے ہیں۔ امام کے لبھائے مقدس سے اس حدیث کو یہاں آپ کی خدمت میں مکمل کرتے ہوئے اب آپ کو لیے چلتا ہوں اس مسئلے پر، جہاں مسجد حرام، اور مسجد حرام میں جب کبھی بادشاہاں وقت جاتے تھے تو ان کے لیے پورا حرم خالی کروا لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی مرحلہ تھا کہ جب یہ پہنچا ہے طواف کرنے کے لیے، جس کا نام بعض مورخین لکھا ہارون رشید کا زمانہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ کی آمد سے پہلے ہم نے پڑھ دیا۔ سپاہی تو مکمل ہو گئے، 75 سپاہی تھے عقل کے، اور ان سب کے نام بڑھے جاتے تو بہرحال یہ مجلس بڑی طولانی ہو جاتی، اور شاید کے باقی 2 دن بھی سپاہیوں کی تعریف مکمل نہ ہو پاتی۔ بس سمجھیے ہر ایک دوسرے کی ضد سمجھ میں آئے گا۔ اگر حیا سپاہی عقل ہو تو بے حیائی سپاہی جہل ہے۔ اب مرضی ہے جہل کے سپاہی اختیار کریں یا عقل کے سپاہی اختیار کریں۔ امام علیہ السلام مسجد حرام میں اور داخل ہوئے تو سپاہیوں نے، اس زمانے کے سپاہیوں کو حاجب کہا جاتا تھا، یعنی جو اسپیشل فورس ہوتی تھی حکمران کے ساتھ چلنے والی، اسے آج کے دور میں آپ اسکاؤٹ کہہ سکتے، پروٹوکول اسکاؤٹ، اور اس اسکاؤٹ کے اعتبار سے ہٹو اور بچو۔ مسجد حرام میں ہو رہا ہے، کوئی داخل نہ ہونے پائے، اکیلے طواف کریں گے۔ امام داخل ہو گئے تو حاجبین جو تھے حکومت کے، انہوں نے امام کو روکنا چاہا کہ ابھی آپ طواف نہیں کر سکتے، ابھی حاکم وقت طواف کر رہا۔ امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ خدا کا گھر ہے نا، اس میں شہر والے ہوں کہ باہر والے ہوں، اعتکاف کرنے والے ہوں کہ بادیہ نشین ہوں، سواء العاکف فیہ والباد، اس میں دونوں برابر۔ تو اپنا طواف کریں، ہم اپنا طواف کریں گے، باقی سب تو ویسے ہی پروٹوکول دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گئے۔ اور امام کا جواب سن کر ہارون کہتا ہے ارے انہیں طواف کرنے دو۔ پتا چلا جو قرآن کے ساتھ بولتا ہو اس کی زبان کے سامنے بھلا کون بات کر سکتا، یعنی جہاں عقل کا سپاہی آگے آگے ہو، جہل کے سپاہی کو شکست ہو جاتی ہے۔ امام آگے،
عجیب مشکل کیا پیش آئی کہ اس سے آگے وہ طواف کرتا ہے، اس سے آگے امام چلتے، وہ طواف کے بعد یا طواف کے درمیان حجر اسود کے پاس آتا، اس سے پہلے امام پہنچ جاتا، وہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ نماز کے لیے آتا، اس سے پہلے امام پہنچ جاتا. یوں کہیے زچ کر دیا حجت خدا نے اس کو جو سراپا تھا نجس. کیا کر سکتا تھا؟ کتنا غصہ اسے آیا ہوگا، اور آپ نے اپنے اعمال کو انجام دے کے آپ مصروف دعا ہو گئے. بڑا تل ملایا ہوا ہے، کہتا ہے بلا کے لاؤ اس کو. وہ ہے کون؟ ہم سے آگے چل ہے کون؟ یہ بلا کے لاؤ اس کو. جب حاجب سپاہی پہنچے بلانے کے لیے، امام بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ذکر خدا میں، کہا چلیے بلا رہے ہیں آپ کو. کہ اگر ان کو مجھ سے ملنے کی ضرورت ہے تو چل کے میرے پاس، مجھے ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہر اعتبار سے امام نے سیرت کو پیش کیا ہے. کہیں وہ کیفیت ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور کہیں یہ کیفیت ہے کہ آپ کی زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ، کہ ہر ایک موقع اور محل کی مناسبت سے سیرت کے پیغامات الگ الگ. امام نے ارشاد فرمایا اس سے ملنا تو میرے پاس چل کر آ جائے. حاجب کچھ نہ کر سکے. چلیں ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ حرم کا احترام باقی تھا. صلوات پڑھے محمد والے. آگے بیان کیا اس سے ہارون سے کہ بھائی وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو کہتے ہیں اگر آپ کو ملنا آپ آئیے. یہ خود اٹھ کر گیا، اور جب سامنے پہنچ گیا تو کہنے لگا کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا خدا کا گھر ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. امام بٹھاتے اسی کو ہیں جو امام والا ہو، ورنہ بہت سارے بیٹھنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہم بیٹھ جائیں، اور امام ہر کس و ناکس کو کہاں بٹھاتے تھے. اٹھاتے بھی تھے اور بٹھاتے بھی تھے، مگر دیکھ کے اٹھاتے تھے اور دیکھ کے بٹھاتے تھے. بیٹھ گیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا اگر سوال علم حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ویسے بیٹھ جیسے کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھ. ابھی تو چوڑا ہو کے بیٹھا تھا اور اب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. ہر ایک سپاہی عقل کی جنگ ہو رہی تھی سپاہی جہل کے ساتھ، اور کیا شمشیریں چمک رہی تھیں حرم کے صحن میں عقل کے سپاہیوں کی جہل کے سپاہیوں کے خلاف. مجبور ہو گیا، اپنے انداز نشست کو تبدیل کیا، دونوں زانو تہ کر کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. تاریخ کا جملہ ہے، ابھی تک ظاہری اعتبار سے یہ بالکل نادان بنا ہوا، مولا کو جانتا ہی نہ. اب جب بیٹھ گیا اب سوال کرو. سوال کیا کیا؟ کہتا اگر جواب صحیح نہیں دیا تو گردن اتار دی جائے گی. یہ دھمکی بھی ملی روایت میں. سوال کیا ہے؟ کہ دین کیا ہے؟ فرمایا دین 1 5 17 34 95 153 40 میں 1 200 میں 5 12 میں 1 زندگی بھر 1 اور 1 کے بدلے 1. اس نے یہ سنا تو حیران ہو گیا. دین پوچھا تھا، تم نے گنتی شروع کر دی، یعنی یہ حساب کہاں سے لے کر آ گیا؟ دین بتاؤ مجھے. امام نے قرآن کی آیت پڑھی، کفا بنا حاسبین. خدا کہتا ہے ہم حساب کے لیے کافی ہیں. اگر دین حساب کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو خدا قیامت میں حساب کیوں لیتا؟ دین کو سمجھانے کا طریقہ امام موسی کاظم کی بارگاہ مقدس پورا مجمع حرم میں جمع ہو چکا ہے، اور اب یہ مکالمہ ہے معصوم کا. تفصیل بتاؤ، اگر تفصیل صحیح ہوئی تو تمہیں انعام میں دینار کی ایک تھیلی دیں گے، دینار سے بھرا ہوا ایک پاؤچ دیں گے، پیکٹ دیں گے. امام نے ارشاد فرمایا یہ سوال کی وجہ سے دو گے یا جواب کی بنیاد پہ دو گے؟ جواب کی بنیاد پہ دوں گا. ٹھیک ہے. امام نے ارشاد فرمایا سنو، میں نے کہا 1 کا مطلب ہے توحید، میں نے کہا 5 تو 5 کا مطلب ہے نماز پنجگانہ، میں نے کہا اس کے بعد 17 تو 5 نمازوں کی رکعات کی تعداد 17، میں نے کہا اس کے بعد 34 تو 17 رکعات کے سجدے ہیں 34، اور ان 17 رکعات میں جو تکبیرات مستحبات ہیں ان کی تعداد ہے 94. جب میں نے اس کو تلاش بڑا کیا تو 95 تو مجھے مل رہی ہیں. 5 تکبیرات قنوت کی نکال کر 90 بن رہی.
बहरहाल हो सकता है रावी का इज्तिमा हो, 94 उसने लिखा, 95 उसके बाद फरमाते और इन 17 रकात में जो तस्बीहात, तकबीरात अलग, तस्बीहात हैं वो 153 और ये बिल्कुल एक रकत में जो तस्बीहात हैं, रुकू में 3, पहले सजदे में 3 और उसके बाद के सजदे में 3, 3, 3 और 3, एक रकत में 9 हो गए। और 17 रकात को मल्टीप्लाई करें 17 को 9 से तो पहुंच जाएंगे इमाम के जुमले मुक़द्दसलवात। हिसाब बना के आए थे मौला, बना के नहीं आए थे। इमाम इरशाद फरमाते थे, हिसाब खुद ब खुद बनता जाता था। और फिर जो मैंने तुमसे कहा कि 40 में 1, तो ये 40 में 1 ये दीनार की ज़कात है, सोने की अशरफी की ज़कात। मैंने कहा 200 में 5 तो ये चांदी की ज़कात। फिर मैंने कहा कि 12 में 1 तो माह रमजान, 1 महीने के वाजिब रोज़े। फिर मैंने कहा जिंदगी भर में 1 तो ये हज। मैंने कहा 1 के बदले 1 तो ये दियत।